بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم وإلیہ المصیر ویعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اللہ ذکیلہ فی شانہی وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ والذی قیل فی شانہی لولا ما خلقت الافلاک وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات. دعائے پروردگار عالم باریان کی یہ صرف عذاب اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے. جناب بھائی ساجد حسین ان کے جتنے مرحومین ہیں مالک سب کے درجات بلند فرمائے. جو حباب انتہائی مہنگا اور مصروفیت والا دور، اس کے باوجود آپ ٹائم نکال کے کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے ذکر میں تشریف لائے ہیں. آپ کے ایک ایک سانس ایک ایک قدم بادشاہ شہنشاہ عالموں والی سرکار کی نالین کے صدقے میں مولا عظیم عبادت شمار فرمائے. پروردگار پاک حسین کی اماں کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. ابھی شاہ صاحب آپ کے سامنے فرما رہے تھے کہ کتنا بڑا مقام ہے عزادار کا، تو میں آپ کا نوکر ہونے کی حیثیت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ بھی آمین کہیں گے، اور جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں وہ بھی آمین کہیں گی. پروردگار محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں ہمارے ملک کے حالات بہتر فرمائے. پروردگار جو شخص پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اللہ اس کی مدد فرما، اور جو کسی بھی طرح سے سرزمین پاکستان یا عوام پاکستان سے غداری یا دو نمبری کر رہا ہے مولا اسے جڑوں سمیت نیست و نابود فرمائے. ساری زندگی کے گناہوں کی معافی کریے. ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ عباس مولا شہنشاہ ہم سب پہ راضی ہو جائے. تھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ جو بھائی کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں، ادھر والے بھائی بھی نوجوان خاص کر نظر اللہ نیاز حسین صرف اتنا سا آگے آ جائیے، کیمرے کے سامنے آ جائیے بس، تاکہ لائٹ کے پیچھے جو بھائی ہیں ان کے چہرے بسم اللہ کرا ان کے چہرے نظر آ سکے. یہ جو بھائی ہاں مہربانی شکریہ جناب، تھوڑی تکلیف کیجیے. نظر اللہ نیاز حسین مولا آپ کو سلامت رکھے. نعرہ تکبیر، ذرا بیداروں کے بولیے گا نعرہ رسالت، مل کے اونچا نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات. اجازت جناب، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بار میں سرکار کا موضوع بھی تھوڑا عوام پہ بھاری معلوم ہوتا ہے، حالانکہ وہ موضوع بھی واجب ہے، کیونکہ ہمارے ممبر پہ زیادہ تر ولایت اور حسینیت کی بات ہوتی ہے تو مجمع مومنین خوش رہتے ہیں. جو شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے یہ بھی سننا واجب ہے. اور ابھی ایک موضوع میں ہے اب جناب کی خدمت میں دیا کرتا ہوں، آپ محسوس فرمائیں گے کہ یہ موضوع بھی بڑا ہی ضروری ہے، کیونکہ اس پہ بھی جو سب سے پہلا مذہب جعفری کو کافر قرار دینا ہے وہ اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. پہلا لفظ ضرور وصول کیجئے گا، وہ لفظ یہ ہے، کہتے ہیں کہ شیعہ نعوذ باللہ اس لیے کافر ہیں کہ یا تو یہ اللہ کو مانتے ہی نہیں یا برائے نام مانتے ہیں. یہ میں اپنے کوڑوں تو نہیں آکھیا، آپ کہیں گے کہ دونوں ہی ذاتیں غائب ہیں، بار میں سرکار بھی غائب ہیں اور اللہ بھی
हाँ तो अज मौलवियों की हो गया, तो यकीन जानिए कि ये भी हिस्सा है। बाबा जी बिस्मिल्लाह, ये भी हिस्सा है मिंबर का, आपको ये भी सुनना चाहिए। वरना आपको खुश करने के लिए अभी मैं ऐसा जुमला कहूँगा कि आपकी सोहनी दुआ मिंबर तक आ जाएगी। ये साइडों पे दो क्या लगे हुए हैं जी, आपको पता है ना, जैसे कुरान को देखना सवाब है, वैसे मौला गाजी के इल्म को देखना भी सवाब है। जैसे बंदा कुरान के पास बैठ के बंदा कांपता है, वैसे गाजी शहनशाह के इल्म के पास बैठ के भी बंदे का पुत्र हो तो वो भी कामता है। तो मैं एक जुमला कहूँ, लोग कहते थे कि ये शियो तुम्हें कोई वक्री अकीदत है मौला अब्बास से, आपके लिए जुमला कहने लगा हूँ। तो मैंने कहा हाँ वक्री है। कहता कैसी? मैंने कहा क्या बताऊँ, मुश्किलों में शियों को जो अली से पहले याद आए उसे अब्बास कहते हैं। मौला आपके हाथों को सलामत रखे, खुदा आपको सलामत रखे। मौजू मैंने तौहीद का पढ़ना है, लेकिन जनाब गाजी शहनशाह का सहारा ले रहा हूँ ताकि ज़रा आप मेरी बात को सुन लें। क्या कहा जी? जो मुश्किलों में सदके जावा अली से भी पहले याद आए। अच्छा, जब मुसल्ला बिछाया जाता है तो नमाज किसकी है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बेशक बेशक, अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर मैं आप इजाज़त है तो मैं एक जुमला कहूँ, और अगर जुमला हक हो तो दुआ फरमाएंगे। कायनात के मुश्किल 14 हैं और 14 का मुश्किल कुशा अब्बास है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ज़रा मेरा लफ्ज़ सुनिएगा, बिस्मिल्लाह। ज़रा क्योंकि अंकल जी ऐसी मार्फत वाली कलम रखते हैं, मेरा जी चाहता है कि इनसे भी दुआ आ जाए। मुसल्ला जब बिछाया जाता है ना, आप कहते हैं जी मसलन 2 रकात नमाज फ़जर अदा वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, तो क्या समझते आप नमाज किसकी पढ़ रहे हैं? यार ऊँची बोलो। लोग कहते हैं शिया अल्लाह को नहीं मानते, नऊज़ुबिल्लाह। किसकी पढ़ रहे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह आप भी नमाजी हैं और आपकी दुआ के सदक़े में मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी हूँ। मैं चूँकि रोज़ का काम है तो मैं रोज़ का काम आपको बताता हूँ, झूठ नहीं बोलना, चूँकि कब्र में जाना है। जब मैं मुसल्ले पे आता हूँ तो मुझे अल्लाह भी याद होता है, नबी पाक भी याद आ जाते हैं, मौला अली भी याद आ जाते हैं, दुनियादारी का काम भी याद आ जाता है, कोई रोटी पानी मजलिस की नियाज़ भी, सच बोलना चाहिए ना, तो याद आ जाता है। इसका मतलब है मुसल्ले पे, अल्लाह के मुसल्ले पे जली भी याद आता है, अली भी याद आता है, रसूल भी याद आता है, हसन भी याद आता है, हुसैन भी याद आता है। कुरान की कसम, अलम ऐसी पकीज़ा चीज़ है जिसके नीचे सिर्फ अब्बास याद आता है। मौला आपको सलामत रखे, सदके जावा जी। ऐसा शहनशाह बिस्मिल्लाह करा। और अगर एक लफ्ज़ और सुन लीजिए, फिर मैं इंशाल्लाह बाबा मिठू जी दुआ फरमाएगा। सैयदा बाबा जी एक लफ्ज़ और सुन लीजिए। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, आपको पता है कि लफ्ज़ अलम, अलम नहीं होता, ये लफ्ज़ गलत है, अलम गलत है, अलम। एक मतलब आप भी तिलावत कीजिए, क्या? अलम, आइन लाम मीम, जैसे इल्म लिखा जाता है ना वैसे अलम। अच्छा, अलम जो है ना जी, ये अरबी में झंडे को कहते हैं। हमने कभी इसे झंडा नहीं कहा, क्योंकि हमारे कल्चर में ज़रा ये तौहीन में लफ्ज़ है, हम इसे अरबी वाला ही कहते हैं। निशानी, अलामत, झंडा। बंदा हाथ में पकड़ के, मेरा ख्याल है बंदे का पुत्र हो तो सच बोलने पे मजबूर होता है ना जी। हाथ में पकड़ के कह रहा हूँ, कोई कितना भी बड़ा बादशाह हो ना, उसका झंडा एक ही मुल्क में होता है। हाय हाय, खुदा आपको सलामत रखे। मिल के ऊंचा नारा हैदरी, बिस्मिल्लाह करा। मौला आपको सलामत रखे। कोई कितना सदके जाना, और कभी कभी सारू भी हो जाता है, कितना भी बड़ा हिंदुस्तान का झंडा यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ का झंडा वहाँ नहीं जाता। हत्ता कि झंडों के तबादले में इतनी मुखालफत है कि अभी मैं रात को सुन रहा था कि वो कह रहे हैं कि जो एशिया कप होगा अभी गालिबन सितंबर में, वो उसकी मेज़बानी पाकिस्तान के हाथ में है। तो वो इंडिया वाले कह रहे हैं कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, न्यूट्रल वेन्यू होना चाहिए, दुबई में हम वहाँ जा खेलेंगे। चूँकि जब वो वहाँ आएंगे तो झंडा लगेगा इकट्ठा, पाकिस्तान का भी हिंदुस्तान का भी, तो उनको वो बारे में नहीं होता। इसका मतलब है यहाँ का झंडा वहाँ नहीं जाता, वहाँ का यहाँ नहीं आता। तो नतीजा क्या निकला कि कोई कितना बड़ा बादशाह हो, उसका झंडा उसी की सरहद पे होता है। ये बगैर हाथों वाला दाता ऐसा बड़ा बादशाह है, इसका झंडा बॉर्डर का मोहताज नहीं है। मौला की कसम, बड़ा बड़ा जुमला था, इसका झंडा बॉर्डर का मोहताज। चलिए एक लफ्ज़ सुनिए, इसी मैं फिर अपने मौजू पे आता हूँ। मेरे अजीज़ों, आपको पता है कि पहले आप ऐसा करें ना कि ज़रा एक मरतबा मुकम्मल ज़ियारत कीजिए, ज़रा मैं भी देखता हूँ, आप भी देखिए जी। जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं, जो कभी कभी आए हैं या कैमरे के ज़रिए देख रहे हैं वो सुन लें। हमारे पाक अलम का स्टाइल ये होता है जी, एक डंडा है जी, उसके ऊपर एक पाकीज़ा फरेरा है जी, उसके ऊपर एक पंजा है जो किसी हाथ की शबी है। अब मैं देखता हूँ जी कौन सा ऐसा शिया है जो जाग रहा था गाजी शहनशाह के अलमों के सामने और फिर वो चुप रहा। अंकल जी
علمدار مولا علی بھی ہے، علمدار سخی عباس بھی ہے۔ خیبر میں علمدار علی تھا، کربلا میں علمدار عباس ہے، لیکن مجھے کہنے دیجئے علی اور عباس میں فرق کیا ہے؟ تو یاد رکھیے جس کا ہاتھ علم اٹھائے اسے علی کہتے ہیں، اور علم جس کا ہاتھ اٹھائے اسے عباس کہتے ہیں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ میں سخی باوفا عباس کی جوتی کے صدقے میں ماحول بنا رہا ہوں تاکہ آپ بڑی مہربانی آپ مشکل موضوع سن لیں۔ آخری فکرہ سنیے، اس کے بعد پھر میں وہ اسی اعتراض پہ آتا ہوں۔ اگر آپ نے دعا میں ساتھ دیا تو ابھی تھکے تو نہیں ہے نا انشاءاللہ۔ اچھا، خیبر میں مولا علی کو علم ملا، ایک بار اچھے دسو انجی گل ہے؟ شیعہ سنی کی کتابیں اختر بھائی بھری ہوئی ہیں شاہ جی کہ سرکار نے کہا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے۔ یا علی، جی بادشاہ فرمائی ادھر آئیے، یا علی یہ ہے۔ اچھا، یہ جو جب جنگ چھڑی تھی خیبر کی تو پہلے دن ہی علم مل گیا تھا؟ کتوں جی؟ 21، 27، 39، 2-3 روایات ہیں، بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، مشہور 39 ہے۔ اس کا مطلب ہے 39 دن پہلے اوروں کے ہاتھ میں بھی تھا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ سورہ منافقون کہتی ہے کہ صحابہ کرام میں نبی پاک کے ارد گرد صحابہ کے ساتھ ساتھ کچھ منافق بھی موجود تھے۔ یہ گل میں ٹھیک کہہ رہے ہیں پاجی؟ اس کا مطلب ہے ہر شیعہ کو پتا ہے کہ جب مولا علی کو علم ملا تھا تو کون تھا وہاں جن کی موجودگی میں رسول اعظم نے علم علی بادشاہ کو دیا تھا۔ اور اب ذرا ذہن لائیے کربلا میں جب سخی حسین ابن زہرا نے علم دیا جناب عباس کو تو آپ کو پتا ہے کہیں ہم شکل مصطفیٰ تھا، کہیں ہم شکل حسن تھے، کہیں اون تھے، کہیں محمد تھے۔ تو پھر یہ مہربانی ممبر پہ آپ کا نوکر بیٹھا ہے، مہربانی سونی دعا ممبر تک آئے، پھر مجھے کہنے دیجیے یا علی گستاخی معاف۔ اے بادشاہ جی، پتھروں میں ہیرا ہونا اور ہے، ہیروں میں ہیرا ہونا اور ہے۔ صدقے جامع خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ سخی عباس کی خوشنودی کے لیے اونچا نعرہ حیدری۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دیکھیے وہ کتنا رحمان اور رحیم ہے۔ اب آپ سنیں گے کتنا رحمان ہے کہ جس نے ہمیں مولا عباس جیسا پیر عطا کیا ہے۔ تو کیا شیعہ ممبر پہ مجھے اجازت ہے میں تھوڑا سا اللہ پڑھوں کہ مذہب جعفری کا خدا کیسا ہے؟ چاچا جی بڑے آرام سے لوگ کہتے ہیں کافر کافر، انہیں کیا پتا کہ خدا کی شان کیا ہے، یہ تو بس ہر وقت علی علی کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے، خدا کے بندے، مولوی صاحب تیرے پاس ایک علی ہوتا میں دیکھتا تو جلی کو سجدہ کیسے کرتا ہے۔ وہ اس صدقے جامع اس ماتمی مخلوق کا حوصلہ دیکھ، ان کے پاس 14 علی ہیں پھر بھی سجدہ جلی کو کرتے ہیں۔ پاجی سمجھ آ رہی میری بات کی؟ آپ کی آواز بھی ممبر تک آنی چاہیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کتنا کریم ہے قرآن اور توحید۔ اور آپ کو پتہ یہی دو اعتراض ہیں، نہ شیعہ ذاکر کو قرآن آتا ہے نعوذ باللہ، اور نہ ان کا مجمع توحید سنتا ہے۔ اب ذرا سنیے، قرآن سے توحید پڑھنے لگا ہوں، سورہ آل عمران۔ ہاں، اگر اللہ کا ایڈریس لینا ہو نا تو آل عمران ہی سے ملتا ہے۔ پاجی آپ ذرا زبان لیں گے تو مجھے بھی لطف آئے گا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ صدقے جاواں حیدری، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ گجرات ایک ایسی جگہ جنہوں نے دعا دے کے ہمیں ذاکر بنایا ہے، تو یہاں آ کے ہم نے ذاکری تھوڑی بنوانی ہے کہ داد زیادہ ہو، نعرے زیادہ ہوں۔ یہاں تو ہمیں چاہیے کہ دعائیں لیں آپ سے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اتنا بس بولتے رہیے گا کہ ذرا دل لگا رہے، کیونکہ تھوڑا سا میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ پھر میرے بعد انشاءاللہ بھائی مدر جعفری صاحب تشریف لائے ہیں، مجھے بتایا بیٹھے تھے، اب وہ بھی میرے خیال آ گئے ہیں، تو انشاءاللہ میں تھوڑا سا انہیں بھی سناؤں، ان سے بھی دعا لوں، مولا کے ذاکر ہیں، اور پھر انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی۔ میں جنہ مرضی آکھاں پچھوں نام رکھے وہاں پھر بھی ویکھنا ہے۔ ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ آگے آ جائیں مدر بھائی، آ جائیں۔ جعفری صاحب بسم اللہ۔ جعفری صاحب ویسے مجھ سے چھوٹے بھائی ہیں لیکن ذاکر مجھ سے بڑے ہیں، اس لیے کہ ایک تو ان کو مولا نے عزت بھی زیادہ دی ہے، اور دوسرا اس لیے کہ ان کو تقریباً 24-25 سال ہو گئے ہیں ممبر پہ، تو میں لیون دادا بھی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ دعا فرمائیے گا الہی آمین۔ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ سورہ آل عمران، تیسرا سورہ، آیت 164۔ یہ بڑی گل جے ممبر پہ بندہ یہ کہے نا تو لوگ کیمرے سے کہیں ہیں یہ شیعہ جی بھی صورت تے آیت دس دینے پہ، اللہ دی قسم ہے بڑی گل جے، لہذا اچھی بولو۔ سورہ آل عمران تیسرا سورہ شاہ جی، آیت 164۔ کتنا کریم ہے
اور جو حسین ابن علی کو کریم مانتا ہے اس پہ بولنا واجب ہے. کتنا کریم ہے مولا تو؟ فرمایا یہ تھوڑی کریمی ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا یہ تھوڑی کریمی ہے میری، محمد حبیب ہمارا تھا، ہم نے تمہیں دے دیا. ہائے ہائے، کوئی ایسا صدقے جانا مولا آپ کو سلامت، کوئی ایسا کریم اللہ ہے؟ انکل جی بسم اللہ. جعفری صاحب بڑا مشہور اور معروف واقعہ ہے. کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو آپ کو آتی ہیں لیکن ممبر کی توسل سے ہم نے پڑھنی ہوتی ہیں. حضرت کتنا کریم ہے. حضرت موسیٰ کے دور میں قحط پڑ گیا. قحط کا مطلب چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بارش لیٹ آتی تھی، سبزہ کھانے پینے کا سامان پھر اگتا نہیں تھا. اج میں ہوں ساڑھے پہ ہے اتنا ہو گیا کام جی. ٹھیک ہے، ہاں اللہ حالات بہتر فرمائے. ہاں جی. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، سرکار نے ٹیلی فون کیا. مالک کیا کروں؟ ہر کوئی آگ کہتا ہے موسیٰ تیری موجودگی میں ایسا ہو رہا ہے، اللہ کا کلیم ہے، لاڈلا نبی ہے، کچھ کیجئے. ٹیلی فون ملایا، آواز موسیٰ. وہ گاؤں کے باہر بڑا گراؤنڈ ہے، سارے پنڈ کو وہاں لے آ اور سب کو کیا اکٹھے ہو کے میرے ترلے کرو، بارش آ جائے گی. سارا پنڈ آ گیا. مالک حسب فرمان حسب کال، جو تو نے کہا تھا میں پنڈ اکٹھا کر لیا. فرمایا موسیٰ بارش تو نہیں ہوگی. مالکہ تو نے خود ہی تو کہا تھا پورا پنڈ آ جائے بارش ہوگی. کہا موسیٰ اس پنڈ میں نا ایک بندہ ایسا ہے، اس کے گناہ اس قسم کے ہیں کہ جب تک وہ موجود ہے ایک کڑی نہیں. نبی پاک کی ہے. انہوں نے کہا یار کوئی ایسا بندہ یہاں موجود ہے، اللہ کہہ رہا ہے جس کے ہوتے ہوئے بارش. اچھا وہ جو تھا نا وہ اندر سے رویا. جیسے وہ رویا یہاں سے قطرہ بعد میں آیا، وہاں سے پہلے آ گیا. ہائے ہائے، یہ گجرات کا معیار ہے. بابا جی مہربانی، بابا جی شکریہ. جعفری صاحب یہ گجرات کا معیار ہے. تو ہی سن رہے ہیں، کتنی اچھی تو ہی سن رہے ہیں جی. حیدری اللہ بھائی تو سلامت رکھے. مولا علی کے خالق کے نام پہ بولنے والوں، مولا علی بادشاہ آپ پہ راضی ہوں. صدقے جاؤں. کہا کہ بارش آ گئی. پروردگار ابھی تو کوئی ہلا بھی نہیں، آ بھی گئی ہے. تو کہہ رہا تھا کہ وہ گناہگار جب تک موجود ہے. فرمایا اب وہ گناہگار نہیں رہا. ہوں اگلا فکر ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اسی سارے اللہ دے بندے ہیں، نون لیگ دے نہیں، جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، مہربانی جی، جو اللہ کا بندہ ہے نا اس پہ بولنا واجب ہے. جناب موسیٰ کہتے ہیں پروردگار کوئی ہلا بھی نہیں اور بارش چھم چھم کرتی ہوئی آ گئی پروردگار. اور وہ تو کہہ رہا ہے کہ اس نے توبہ کر لیا، وہ چونکہ گناہگار رہا ہی نہیں، شرط ختم ہو گئی، بارش آ گئی. مالکہ میں تیرا لاڈلا نبی معصوم، تیری حجت ہوں، تیرے بہتا کول قریب ہاں، تیرا چوکھا لگنا. ایک مہربانی تو فرما، ذرا مجھے بتائے گا کہ وہ ان میں سے تھا کون؟ کہا موسیٰ بادشاہی کر رہے ہو، جب وہ گناہگار تھا میں نے پردہ رکھا، اب تو وہ میرا ہے. ہائے ہائے، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے جی. 14 کے خالق پہ بولنے والوں، مولا آپ کو سلامت رکھے. اونچا نعرہ حیدری، مولا آپ کو سلامت رکھے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ایک فکرہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک فکرہ اپنی بہنوں سے آہ لئیے. جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں ذرا غور سے سنیے گا، چونکہ اس کا جو میں ابھی فکرہ پڑھنے لگا ہوں نا، اس کا تعلق مذہب سے نہیں کلچر سے ہے. تو آپ ذرا کلچر وائز آپ کو میں پیغام دینے لگا ہوں. جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، ساریاں تیاں پہنا تے بالخصوص میریاں ماما، ایک لفظ آپ سنتے ہیں بیبیوں سے، ہائے ہائے نہیں ظلم خدا دا، یہ کفر ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. وہ فرما رہا ہے کہ اللہ عادل ہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ ذرتی برابر بھی ظلم، وہ عادل ہے. 7 بھیناں دا کلا بھرا نہیں، ٹرالی وجی سے مر گیا، نہیں ظلم خدا دا، کفر ہے. ظلم خدا دا کہنا یہ کیا ہے؟ یہ کوئی اور مذہب ہے جس میں یہ عقیدہ ہے کہ جو کرواتا ہے، میرے خیال نہیں سمجھے، میرے خیال آپ سمجھے نہیں ہیں. یہ مذہب جعفری کا عقیدہ نہیں ہے کہ جو کرواتا ہے. بندے نے شراب پی تو کیا اللہ کہہ رہا پیو؟ یہ عقیدہ کفر ہے، غلط نہیں. غلط چھوٹی چیز لفظ ہے. غلط نہیں، غلط کیا لفظ ہے؟ غلط. الغلط غلط، غلط بھی غلط ہے. لفظ کیا ہے؟ غلط. ایک بار سارے بولو کیا لفظ ہے؟ تو یہ عقیدہ غلط نہیں، کفر ہے بھائی.
جو یہ عقیدہ رکھے اسے دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے، ہائے نہیں ظلم خدا ادا، کیونکہ اللہ عادل ہے، وہ ظالم جو بھی یہ کہے ظلم خدا ادا وہ اسی وقت کافر ہو جاتا ہے بھائی، غلطی نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ اور یہ کس نے کہا تھا؟ سر چکو تو لطف لو، شیعوں سے قرآن سنیے، سورہ اعراف 7واں سورہ آیت 16 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آدم کے سجدے کا انکار کیا تو کہنے لگا قرآن میں قالا فبما اغویتنی، شیطان کہتا ہے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، فبما اغویتا تا از اکول ٹو یو، اغویتنی اغویتنی نہیں میں تا تو، اغویتنی تو نے مجھے گمراہ کیا، اللہ نے گمراہ کیا تھا یار بولو جعفری صاحب، کیا شیطان کو اللہ نے گمراہ کیا تھا؟ تو وہ کیا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ تو نے کیا، حالانکہ گمراہ ہوا تھا اپنی غلطی پہ، اور کہتا ہے مجھے تو نے، یہیں سے وہ عقیدہ نکلا ہے انکل جی جعفری صاحب اکثر بھائی شادی کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ میرا خیال ہے گجرات سویا ہے، آپ جاگتے ہوتے تو آپ سمجھ جاتے، اور بھائی مطلب ملا کا یہ ہے اور کی ہو گیا پٹا کٹی حسین ذبح ہوئے تو کیا ہوا، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، علی کو ممبر نہیں ملا تو کیا ہوا، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، اگر فاطمہ زہرا کو حق نہیں ملا تو کیا ہوا، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ مولوی جی یہ عقیدہ شیطان کا ہے قرآن میں، اور اگر تیرا یہی عقیدہ ہے تو میری پکا رہنا، حسین ذبح ہوئے تو کیا ہوا، علی کو ممبر نہیں ملا تو کیا ہوا، زہرا کو حق نہیں ملا تو کیا ہوا، پھر اپنے باپ کا ہے تو اپنے عقیدے پہ پکا رہے۔ اب ہم حسین کے قاتل، علی کے حاسد اور بطول کے غاصب پہ لعنت کریں، غصہ نہ کرنا، جو کرواتا ہے اللہ۔ صدقے جاواں صدقے جاواں، مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے جی، صدقے جاواں۔ غدیر کچھ بھی بنتے ہوئے ہاتھ اٹھائیے، جو اونچا نعرہ حیدری، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جو کرواتا ہے یہ عقیدہ غلط ہے، باطل ہے، یہ سیدوں کے مذہب کے خلاف ہے، یہ عقیدہ 14 کے خلاف ہے کہ جو کرواتا ہے ایسا نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں ہے میرے عزیزو۔ ایسا انسان کو نیکی کی توفیق اللہ دیتا ہے اور برائی انسان اپنے نفس کی وجہ سے کرتا ہے، یہ ہے مذہب جعفری کا اصل عقیدہ۔ انجی دیا گلہ میں سن لیا کرو کو دقت ہے۔ اچھا مہربانی، قالا فبما اغویتنی، مالک نعوذ باللہ قرآن تو نے مجھے گمراہ کیا، پھر لأقعدن لهم صراطک المستقیم، ہوں میں مسلح پا کے نا تیرے راہ چ بہنا ہے، میں تیرے چوک میں بیٹھوں گا، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا، پھر ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ کدی کدی ذاکرہ کو قرآن میں سنیا کرو کہ پروردگار پھر میں نا اے جدے سیدے وقت میرے تے لعنت پائی آ، اے آدم اے دے پتران دے راہ چ بہنا ہے، پھر دائیں سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے گھیر گھیر کے سانوں گھیر گھیر کے جہنم کا ایندھن نہ بناؤں، تو پھر مجھے بھی ابلیس نہ کہنا۔ یہی آیت ایک بندہ پڑھ رہا تھا قرآن کے چھٹے وارث کے سامنے، آندہ مولا یہ گل سچی ہے، امام فرمایا قرآن ہے سچ ہے، آندہ مولا پھر اسی تے گئے اور جان دی کھچتے زمانے دی چول پیاندی ہے، میں چواں پاسوں گھیرنا ہے، جان دی کھچتے زمانے دی چول، وہ آندہ پہ میں چواں پاسوں گھیرنا ہے، تو مالکہ آپ فرما رہے ہیں گل بھی سچی ہے، اسی تے پھر گئے، ہمارا کیا بنے گا مٹو شاہ جی، وہ دائیں سے بھی، وہ بائیں سے بھی، وہ سامنے سے بھی، وہ پیچھے سے بھی۔ چھٹے مولا آئی مذہب جعفری، چھٹے مولا کہتا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں، اور چلے ہو تو انہوں پتہ نہیں لگا، شیطان بہت بڑی غلطی کر گیا، غلطی نہیں غلطی کر گیا۔ مالک کون سی؟ فرمایا کل جہاد 6 ہیں، اوپر والی بھی چھوڑ گیا، نیچے والی بھی چھوڑ گیا۔ اب اس کریم نے وعدہ کیا جو سر سجدے میں رکھے وہ بھی بخشا جائے گا، جو ہاتھ اٹھا کے مانگے وہ بھی بخشا جائے گا۔ صدقے جاواں صدقے جاواں، جو 14 کے خالق کو مانتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے، جو اونچا نعرہ حیدری۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ انکل جی مہربانی، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ میرے عزیزوں کوئی توحید کا لطف آ رہا ہے جی؟ کس کی بات کی میں نے؟ جناب موسیٰ کی۔ اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھی ابلیس والی، اب پھر قرآن پڑھوں، سنو گے کہ آپ ہی میں آنکھوں سبحان اللہ۔ سورہ انعام، پہلا 7واں سورہ اعراف تھا، اب انعام، سورہ انعام آیت 76 77 78 76 77 78۔ فلما جن علیہ اللیل راى کوكبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین
فلما رال قمر بازغا قال هذا ربی فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين فلما راى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. ترجمہ کرا. قرآن کہتا ہے اندھیری رات میں سارے پنڈ کو اکٹھا کر کے ابراہیم نے کہا یہ ستارہ میرا رب ہے. اے قرآن یہ ستارہ میرا. فلما افلا جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم کہتا ہے جو خود ڈوب جائے وہ رب کیسا ہے. صدقے جاواں جو قرآن پہ بولتے ہو آپ کی واہ واہ ہے. فلما رأى القمر بازغا پھر چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا. قال هذا ربی اور نہیں آ رب. فلما افلا وہ بھی غروب ہو گیا. تو کہنے لگے شکر ہے اگر میرے اللہ نے میری ہدایت نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ ہو جاتا. فلما رأى الشمس بازغة قرآن دی قسمیں تہاڈی کیا بات ہے. قرآن تے توحید اوکھا موضوع خشک موضوع پھر سن دیو پہ سلام ہے جی. پھر سورج کو دیکھا. چاچا جی اس کا مطلب ہے بابا جی کاظمی صاحب اس کا مطلب ہے قرآن بتا رہا ہے کہ گل شروع ہوئی اسی رات نو. تہاڈی کیا بات ہے. تہاڈی کیا مشکل موضوع ہے. سنا کریں ایسے موضوع بھی. دن نکل آیا سورج کو دیکھ کے کہا یہ میرا رب ہے. اور جب وہ بھی غروب ہو گیا یہ مطلب ہے اگلی شام تک گل ٹر گئی. تو فرمایا کہ شکر ہے انی بری مما تشرکون. کیڑا بندہ جاگدا پہ سنے گا. قرآن کہتا ہے ابراہیم نے کہا میں تو اللہ والا ہوں میں تو ان تینوں سے بیزار ہوں. ہائے ہائے صدقے جاواں مولا آپ کو سلامت رکھے. جو تم عقیدہ شرک رکھتے ہو نا کہ ستارہ رب ہے چاند رب ہے سورج رب ہے میں تمہارے اس تینوں والے عقیدے سے میں بیزار ہوں. میں اس تینوں والے عقیدے سے بیزار ہوں. کافر شیعہ کافر کیوں جی یہ توحید کو نہیں مانتے نہیں کیا یہ تو ہر وقت علی علی کرتے ہیں. مولوی صاحب قرآن پڑھ وضو کر کے علم کے نیچے کھڑے ہو کے غازی شہنشاہ کی جتی کا وسیلہ دے کے پھر قرآن پڑھ اور پھر دیکھ آیتیں کیسے اپنا رخ پردہ اٹھاتی ہیں اور تجھے اصل میں حقیقت میں مغز قرآن نظر آئے گا. اگر تو غازی شہنشاہ کی جوتی کا وسیلہ دے اللہ کو اللہ تیری معرفت کے دریچے کھولے گا. اور قرآن نے بتا دیا میرے محمد کے علاوہ ہر نبی سے افضل ہے ابراہیم. ابراہیم کون ہے جو عقیدے کا نام لے کے بتاتا ہے ستارہ چاند سورج یہ رب نہیں ہے. اب بھی پوچھتا ہے کہ شیعوں کے پیر کیا ہے. ابراہیم نے کہا ستارہ ابراہیم نے کہا چاند ابراہیم نے کہا سورج. اور میرے پیر کون ہے یہ جب چاہے چاند توڑتے ہیں سورج موڑتے ہیں ستارے کو اپنے چوکھٹ پہ بلا کے کہتا ہے جاہلو اگر یہ خدا ہے تو ہم کیا ہے. صدقے جاواں مالک آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. خوشنودی خدا کے لیے اونچا نعرہ حیدری. صدقے جاواں تو ہی سنے جناب مالک آپ کو سلامت رکھے. انکل جی ہاتھ دے لو قصیدے والے بندے ہمیں سن دینے پہ اور کیوں نہ سنے. صدقے جاواں مولا آپ کو سلامت اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ ذرا گہری بات تھی اس لیے میں اسے یہاں نہیں کروں گا. جنہیں سنے ہو نہ سنا جی کافی جی. خدا آپ کو سلامت رکھے. شیعوں کو کیا پتا اگر سنو جی ہوں دھیان نہ سنا جی کیمرے دو لگے نے جی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم جیسے بھی شاہ صاحب فرما رہے تھے نا کہ میں ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں اسی طرح میں بھی کہہ رہا ہوں میں مائک پہ منہ رکھ کے کہ میں مناظرے کے لیے جہاں چاہیں جیسے چاہیں میں تیار ہوں. یہ کہنے کے لیے ٹی وی سے لے کے اخبار تک کیا کہ جیسی توحید علی والوں کی ہے ویسی کسی کی نہیں ہے. میں آپ کو بڑی بڑی کتابیں دکھا سکتا ہوں جس میں یہ لکھا ہوگا کہ اللہ کرسی پہ بیٹھے گا سونے دا کھسا پا کے لات تے لات رکھ کے اور جہنم آ کے گئی حال میں مزید ہور کو جائے میں تو نہیں رجی ہلے اللہ تعالیٰ رکھے گا. میں کہا جہنم ہو رہے جہنم کدھرے گجران جیسے نہیں رجدی نہیں پہ وہ یار ساڑھے بارے لوگ آتے ہیں گجران کھاندے بڑا نے. ایک گل میں اختر بھائی پچھلا میرا محرم انگلینڈ میں تھا اتھے بھی پتا لوگوں کہ گجران بڑا کھاندے ہیں. ایڈا کوسی مشہور ہو گئے ہیں. میں میرا خیال ہے گجرات آتے بھوکے رہتے رہنا. اچھا تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں اللہ کے بارے میں پا جی اے ستیویں رات ستیویں آنا لیے یا آئی ڈی گزری ہے شب رات ان 2 راتوں میں نا دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. مولوی جی قرآن دی قسم سچی پہ آنا جائے. مولوی جی کیوں؟ فرمایا اللہ نا 7ویں آسمان تو اتر کے تو پہلے تے آیا ہے
اچھا ہوں ذرا شیعہ ہونا شیعہ علی ولی اللہ پر اینو آندھ نہیں ولایت علی جنہیں میں ہوں پڑھ لگا. ولایت علی علی ولی اللہ کہنے کا صرف نام نہیں ہے, کہنا تو صرف ایک نعرہ ہے. اینو آندھ نہیں علی ولی اللہ جو سارے اچھی بولو تھے. آکھا یہ مولوی صاحب تو کہہ رہا ہے کہ 7واں آسمان چھوڑ کے پہلے پہ آتا ہے, اس کا مطلب ہے پھر پہلے 6 پہ تو اللہ نہ ہوا. اور میرا امام کہتا ہے جو ایک جگہ ہو دوسری میں نہ ہو وہ اللہ نہیں ہے. مولوی صاحب قیامت کے دن کوئی کرسی پہ بیٹھے گا لیکن علم کی قسم وہ اللہ نہیں ہوگا. اور ایک ہی سن دیو پہ جو کرسی پہ بیٹھے گا نا قیامت کو وہ اللہ والا ہوگا. وہ ایسا ہوگا جسے دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے, کیونکہ جو کرسیوں پہ بیٹھے وہ اللہ. سب سے بیسٹ توحید علی والوں کی ہے. ایک باری سارے رل کے پوچھو ہاں جی کیوں پاجی تھوڑی آواز آئیے. اس لیے میرے عزیزوں میرے بھائیوں کہ 1.25 لاکھ نبی کھل کے اللہ پہ ایسے نہیں بولے جیسے شیعوں کا مولا علی بولا ہے. اگلا جملہ اس تو اتے آنکھ لگا دے پیر جابر شاہ جی اجازت دے آجے. اگلا جملہ اس سے بڑا کیا, حتیٰ کہ خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اتنا کھل کے نہیں بولے خدا پہ جتنا علی بولا, حالانکہ علی مولا کا علم محمد ہی کی زبان چوسنے کا اثر تھا. حالانکہ علی شاگرد ہیں, بطول کے بابا کے شاگرد ہیں. بطول کے بابا نے علی کو علم بخشا ہے. زبان کے ذریعے ہاتھ کے ذریعے وہ الگ میٹر ہے, وہ سید جانتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو علم کیسے دیتے ہیں. لیکن اتنا طے ہے کہ بطول کے بابا استاد ہیں, عباس کا بابا ان کا شاگرد ہے. تو علی مولا نے بطول کے بابا کی جو زبان چوسی تھی وہیں سے علم ملا. اس کے باوجود انکل جی اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علی مولا اتنا کھل کے بولے کوئی اور نہیں بولا. وہ اگے کیوں ہوا کیا جے ایک کاری پھیرا کو کیوں, تو غازی کے علموں کی قسم اللہ پہ کھل کے جعفری صاحب بولنا بھی علی کو چاہیے. وجہ اس لیے کہ اللہ ہونے کا شبہ علی پہ ہوا ہے, کسی اور پہ نہیں ہوا. بھائی صدقے جامع مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جو علی کا اللہ سننے آیا ہے ہاتھ اٹھائے جو اچھا نعرہ حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے. جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. صدقے جامع اللہ ہونے کا شبہ. پاجی جو مجھ سے چھوٹے بھائی ہیں, بچے بیٹھے ہیں یا مجھ سے چھوٹے بھائی ہیں, آپ مجھے بتائیں گے کہ کس کو لوگوں نے کہا تھا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور کیا آپ کو پتا ہے کہ کوئی اور بھی قرآن میں ایسی ذات ہے جسے لوگوں نے کہا تھا اللہ کا بیٹا عیسیٰ کے علاوہ؟ میں بتاؤں, ہے جناب عزیر. عین زے یہ رے جیسے عزیز لکھتے ہیں نا عزیر. وہ قرآن سورہ توبہ سورہ نمبر 9. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہ قرآن کی آیتیں ہیں, یہ بھی سنا کریں. قرآن کہتا ہے یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے, عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا اللہ نہیں. کتنے رک گئے ہو انکل جی؟ اللہ نہیں, مولا سلامت رکھے, اللہ نہیں, اللہ کا. اچھا جناب عیسیٰ کا مطلب آپ سب جانتے ہیں, جن کے بابا نہیں تھے صرف ماں تھی. اچھا یہ آپ میں سے میرا خیال ہے ہر محلے میں ہر شہر میں کوئی نہ کوئی گرجا گھر تو ہوتا ہی ہے نا تقریباً. تو عیسائی بھائیوں سے آپ ملتے رہتے ہیں نا, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. کیونکہ مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں ہر کوئی یا کوئی تیرا دینی بھائی ہے یا تیری ہم شکل بھائی ہے, یعنی تو بھی انسان وہ بھی انسان ہے نا. تو انسانی کے ناطے عیسائی بھی ہمارے بھائی ہیں, ہے یا نہیں؟ تو کبھی آپ نے کبھی کسی عیسائی سے اس بارے میں بات کی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے؟ اللہ نہیں ڈائریکٹ کہتے, وہ اللہ کا بیٹا. تو میرے محترم سامعین, اگر آپ کبھی بھی عیسائیوں کی محفل میں بیٹھے ہو نا تو آپ کو یہ جملہ سننے کو ملے گا کہ جناب عیسیٰ کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی تمہیں تماچا مارے تو دجی گل ودل کر دیو. یہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ اگر کوئی تمہیں ایک گال, ایک رخسار, ایک پاسے چانڈ مارے تو دوجا پاسے بدل کر دیو, ادھر بھی مارنا ہے. یا غازی شہنشاہ مشکل کشا پتر مہربانی مولا جی سارا توفیق دے سارے بولن. اگر کوئی یہاں مارے دوسرا بھی آگے کرو,
اے عیسیٰ پاک یہ آپ کی تعلیم کیوں ہے؟ اگوں نہیں مارنا بلکہ کہنا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ ماں کی مامتا ہے، باپ کا جلال نہیں ہے۔ کی سنیا جی؟ کی سنیا جی؟ اوکھیاں گلاں بھی سنیا کرو اور راہ تے فطرے سننے والے ہو ہیں گلاں بھی سنیا کرو۔ ماں کی مامتا ہے، باپ کا جلال۔ ادھر کیا کہا گیا؟ اسلام میں کیا کہا گیا؟ اگر کوئی تیرا دان توڑے تم ہی توڑ، کیونکہ یہاں ماں کی مامتا بھی ہے، باپ کا جلال بھی ہے۔ یہ تو آپ کو پتا ہے۔ جناب عزیر کے بارے میں آپ چپ رہے اس لیے وہ سن لیجئے۔ یہ یہودیوں کے پیشوا تھے، اللہ کے نبی تھے۔ ذرا ایک بار ہاتھ چکے ہو بندہ جس نے سخی لال شباز کلندر کی زیارت کی ہے؟ میں بھی گیا جی۔ جیڑے نہیں گئے جاؤ جی، سید دی قبر ویکھنا ثواب ہے، ٹھیک ہے، ضرور جاؤ جی۔ ایسا ملنگ سید جس نے رکشوں سے لے کے جھونپڑی تک ہر جگہ علم نصب کروایا ہے نا، جانا چاہیے۔ سید کی قبر دیکھنا عبادت ہے جی، جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ میں ہو کے آیا ہوں، اللہ آپ کو بھی توفیق دے آپ بھی جائیں۔ سید پاک کی قبر کے پیچھے ایک قلعہ ہے جو الٹا ہوا ہے، انہوں نے پٹھا قلعہ، پتہ ہے آپ کو؟ نہیں ہوتا چھت تھلے۔ اسی طرح کی آبادی قرآن میں ہے۔ وہ حوالہ سن لو، جنیاں جماعتاں پڑھیاں نے لوگ آخنا تے ہے وچوں شیعہ نہیں لگتا۔ سورہ بقرہ آیت 259 259 ابک الذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے حبیب تو نے وہ قصہ دیکھا کہ ایک میرا نبی ایک ایسی آبادی کے قریب سے گزرا وہی خافیۃ علی عروشہا، جدیاں نیاں اتنا سند چھت۔ اچھا اس نبی کے جانے کا سٹائل کیا تھا؟ وہ نبی پاک قرآن گدے پہ سوار تھا۔ بندہ جس طرح سیر دا کم تو گیا شام نہ ہوتا نا سائیکل موٹر سائیکل تے تے کوئی میرا مطلب ہے سیب انگور کوئی شاید ٹنگی ہوندی ہے نا، یہ پرانے زمانے دی گل پہ کرنا ہون نہیں۔ وہ ہون کنے پھل لے ہونا ہے؟ پاگل ہے کوئی انکل جی؟ ہون کے پاگل ہے کوئی؟ ہون نہیں، پرانی گل پہ کرنا، پرانی گل۔ پتر چھوٹے پتر پچھلے زمانے نا پتر اسی بھی پھل لے گھر جاندے ساں، ایک وقت سی پتر جو جائیدہ سی، ہون نہیں، اللہ معاف کرے، کھپ کر دو، پرانی بات۔ تو اسی طرح جناب عزیر نے اپنے گدے کے ہینڈل پر ایک کرنے والی جگہ ایتھے تون یعنی کہ پانی فریش انگور شاپر میں لٹکائے ہوئے تھے۔ کھوتے دے اتے سرکار آپ بھی بیٹھے سن تے انگوراں، قرآن ہے، اخبار نہیں قرآن ہے، انگور اور فریش پانی منرل واٹر ایک ایک شاپر چ وہ دیا جڑا ہے ہوندا نا تون جنوں اسی اپنے زبان چ موٹر لینڈ لانے ہاں اتنے بنے سن اور جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں مالک سارے پنڈ دا بیڑا غرق ہویا ہے، تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ آتے پورے پنڈ دا بیڑا غرق ہویا ہے، بجائے اس کے کہ اللہ انہیں دکھائے۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے سنے گدے اس نبی کو وہیں 100 سال کے لیے موت دے دی۔ ایک قرآن جے سورہ بقرہ آیت 259 ویکھو گے گھر جا کے انشاءاللہ ویکھو گے ضرور انشاءاللہ وعدہ ہو گیا جی، گھر جا کے ترجمہ قرآن دیکھنا جی، آپ کو پورا قصہ نظر آ جائے گا۔ انگور پانی ایجا میں پہنا ہوا موٹر سائیکل کھوتا سب کو نظر آئے گا۔ نبی پاک گدے کے اوپر بیٹھے تھے، کدی کدی نبی کھوتے تھے بھائی اندے نے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ 100 سال کے بعد 100 سال کے قرآن ثم بعثہ جعفر صاحب پھر اللہ نے اٹھایا اور پوچھا اے میرے نبی جی مالک، فرمایا کہ کم لبستا ایتھے کنا چر رہے ہیں؟ قالا لبستو یومن او بعد یومن، مالکہ دیاڑی یاد دی دیاڑی، فرمایا لبستا میاتا آمن، بھائی جی 100 سال 100 سال اب یہاں تھے۔ جڑا بندہ حاضر ہے، جڑا بندہ چاند ہے کہ یا اللہ پھل سستا ہے تیسی بھی کار کھڑی ہے پرانے زمانے، پھر واپس ہونا بولے اللہ کہتا تو نے پوچھا تھا نا کہ مردہ زندہ کیسے ہے، اوترا وے ہے، ابھی پانی بھی تازہ ہے انگور بھی تازہ ہے۔ ہائے ہائے صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت کرو، مردہ تو دور کی بات ہے، صدقے جاواں 100 سال کے بعد ادھر دیکھ لم یتسنہ، پانی میں بدبو نہیں ہے، انگور بھی فریش ہے تازے کا تازہ، اور پانی بھی دیکھ تازے کا 100 سال۔ اب دیکھ اپنے گدے کی طرف، ہم کیسے کیف ننشدھا، ہم کیسے اس کی ہڈیوں پہ گوشت چڑھاتے ہیں پھر ہم کھال دیں گے، پھر وہ کھوتا 4 ٹانگوں پہ کھڑا ہو کے تجھے کہے گا
پتہ چلا اللہ کیسے زندہ کرتا ہے. حضرت عزیر کہتے ہیں قال اعلم، اللہ میں جان گیا، مالکہ میں مان گیا. پروردگار یہ تو قرآن میں اتنا بڑا قصہ رکھ کے ہمیں بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں 100 سال نبی اور گدھا ایک ہی قبر میں پڑے رہے، لیکن جب ہم نے اٹھایا نبی نبی تھا، گدھا گدھا تھا. بھائی سن رہے ہیں بھائی؟ مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. یہ ہے کل شیء قدیر. آخری فکر اپنے بھائی کو ممبر دوں صدقے جاواں. کل شیء قدیر. بھائی سن رہے ہیں بات کو؟ یہ ہے کل شیء قدیر. وہ جیسے جب جہاں چاہے کن کہے. اکثر بھائی 1000 مرتبہ آپ نے کن کا لفظ سنا ہوگا، آج میرے کو بھی سنو گے. ایک بندے نے پوچھا مولا علی سے، یا علی آپ توحید کے علمدار ہیں، یا علی آپ بتائیں گے یہ اللہ جب کن کہتا ہے تو چیز کیسے بنتی ہے؟ فرمایا بسمی تکونت الکائنات. اللہ کن نہیں کہتا، وہ علی علی کہتا ہے، چیزیں ہو جاتی ہیں. مولا آپ کو سلامت. انکل جی یہ ہے مذہب جعفری کی توحید. پنڈی بائی پاس اگے سواری بالیندے سا سی، ہون نہیں باندھے، منع کیا گیا نا گاڑی میں کوئی بندہ نہیں بٹھانا. کدی کدی مومن آ کے سانوں تو لے تو ناراض نہ ہوا کرو، مجبوری ہوندی ہے. اب ہمیں منع کیا گیا ہے کہ کوئی غیر بندہ آپ نے گاڑی میں نہیں بٹھانا. اس وقت نہیں تھی، پرانے وقتاں دی گل، بھلیاں وقتاں دی. میں ایک محلے کے مولوی صاحب بیٹھ گئے، جیسے پنڈی بائی پاس گاڑی پہنچی نا ساڑھے کو نال ہی ہے پنڈی بائی پاس گزران، تو مانگنے والے آگے. ادوں یہ پل شل نہیں سن آیا، اشارے تھے اور بڑے بڑے لمبے اشارے تھے. 5-7 منگنے والے آ گئے. انہیں سانوں ویکھ کے اندازہ کر لیا کہ کون نے. انہیں کہا دہیں غازی دے نام تے، دہیں علی دے نام تے، دے امام حسین دی ماں دے نام دا صدقہ. ادوں 5 روپے کا بھی نوٹ ہے سی، پرانے وقت. وہ پیچھے بھائی جی مولوی صاحب بیٹھے سن. میں انہوں نے ویکھیا، آندا کی گل ہے؟ حضرت صاحب کی گل ہے؟ میں کہا مولوی صاحب یہ جتنے مانگنے والے ہیں ساڈیاں پیراں دے نام لیندے نے بس. کوئی کہتا ہے نبی کے نام کا، کوئی کہتا ہے بطول کے نام کا، کوئی کہتا ہے علی کے نام کا. یہ میں کہا بار بار نبی اور اس کی آل کا نام ہی آ رہا ہے. مولوی صاحب محبان اہل بیت تھے. انہوں نے کہا مولوی صاحب اصل بات یہ ہے کہ فقیر بھی جانتا ہے کہ خیرات سید کے نام پہ ملتی ہے، بیکاری کے نام پہ نہیں. کتنا کریم. آخری فکرہ یادت. آپ کو پتا ہے کہ کلیم اللہ کون سا نبی ہے جتوں گل چھڑی تھی؟ اچھی آنکھو جی. زبان سے کلام کرتے تھے. آپ کو پتا ہے حضرت موسیٰ کے جسم میں، جسم کا حصہ کوئی اور بھی ایسا تھا جس میں واضح معجزہ تھا؟ وہ تو پتا نہیں کیڑا سی؟ نہیں، اپنے جسم میں، اپنے بدن میں. صدقے جاواں ید چھاپا ید بیضا، وہ یہ تھا ید بیضا چٹا تھا. چاہتا نہیں مہربانی انکل جی، وہ اس طرح تھا شاہ جی کہ چھوٹے پتر میرے لکھا جی بیٹا، جناب موسیٰ کلیم اللہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دیتے تھے یوں، اور جب یوں کرتے تھے تو وہ چاند کی طرح چمکتا تھا. ان وقیدہ ید بیضا، ید ہاتھ، بیضا چٹا، یعنی چٹا دودھ روشن ہاتھ. اے کیے کلام ہاتھ ہویا کی سی. جب فرعونیوں کو شک پڑا کہ کدھرے کوئی بچہ تو نہیں جنہیں سارا تختہ پلٹنا ہے، انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ایک ٹرے میں انگارے اور ایک میں نگینے. اگر تو یہ بچہ نبی ہوا تو یہ نگینہ پکڑے گا، اگر تو یہ بچہ نبی ہوا. اس کا مطلب ہے فرعونی بھی جانتے تھے نبی ہوتا ہے 40 سال کے بعد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی، مولا آپ کو سلامت رکھے. فرعونی کو بھی پتا تھا. جعفری صاحب اب کیا ہوا؟ جناب موسیٰ نے یوں ہاتھ بڑھایا چونکہ نبی تھے نگینے کی طرف. ہوں ویکھا جی، چھوٹے پتر میرے ویکھا جی. ادھر سے جبریل آئے، انہوں نے ہاتھ پھیر دیا کہ کوڑا پھاڑ لیا. جو پتہ لگ گیا نبی تھے نا مارشن ہے. اس کا مطلب ہے جناب جبریل نے ہاتھ یوں
روک دیا. جسے جبریل روکے وہ کلیم ہے، اور جس کا درزی بن کے آ جائے صدقے جاواں. اے جو کرانا مولا وہی تو سلامت رکھے. اے اب یوں کیا، کوئلہ پکڑا، منہ میں رکھا، ہاتھ بھی جلا، زبان بھی. اسی لیے لکنت تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. آپ سنتے ہیں نا، یہ کوئی دعا نہیں ہے صرف، یہ قرآن کی آیت ہے. جناب موسیٰ کی زبان اٹکتی تھی، ایدی بیعتوں لکنت تھی، تو کہا کہ مالک تو میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا، کیونکہ وہ بڑا سونا بولتا ہے. اور اپنی زبان میں لکنت تھی، کس وجہ سے؟ وہ بچپن والی گل تو کولا رکھیا سی. پتر ہاتھ بھی جلا، زبان بھی جلی. کہا موسیٰ تو نے میری خاطر یہ کام کیا نا، میں تیرے ہاتھ کو ید بیضا، زبان کو کلیم اللہ نہ بنا دوں، مجھے اللہ نہ کہنا، وہی اللہ کربلا میں بولا. کیا کیا چاہیے؟ حسین نے کہا اکبر دیا، قاسم دیا، اصغر دیا، عباس دیا، اپنا سر دیا، اور کیا چاہتا ہے؟ فرمایا حسین سن، اللہ وعدہ کرتا ہے جب تک نظر اللہ ہے میں نیاز حسین ساتھ نہ رکھوں، مجھے اللہ نہ کہنا. مالک آپ کو سلامت رکھے. جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، حق تو یہ بنتا تھا کہ میں یہیں چھوڑ دیتا، لیکن میں ابھی چھوڑنے والا تھا کہ میں نے دیکھا ایک سید عالم دین تشریف لا رہے ہیں، جن کی عزت حیا ڈبل اعتبار سے واجب ہے. ایک اس لیے کہ عالم دین ہے، دوسرا اس لیے کہ اولاد زہرا ہیں. تو میں شاہ جی کے ادب میں ذرا کھڑا ہو گیا. آپ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے محمد والے. بابا جی بسم اللہ. بابا جی مولا علی مدد. بابا جی جاستے صرف آدھا منٹ، صرف اس لیے کہ ایک سید آئے ہیں، ورنہ شبان کا مہینہ تھا، میں نے چلے جانا تھا. صرف آدھا منٹ سید سے دعا آ جائے. آدھا منٹ گھڑی دیکھیں گے، آدھا منٹ. امام حسین بادشاہ کی جو زری پاک ہے نا، اللہ تو انہوں سارے کھڑے ہوتے ہیں. بادشاہ کی قبر اطہر کے بالکل قریب ایک جگہ ہے، آدھا میل پونا میل، جسے کہتے ہیں مقام صاحب الزمان. اس مقام کے بارے میں تھوڑی ہائے سننے سے لگا. دو اہم چیزیں ہیں اس مقام کے بارے میں. نمبر 1 یہ کہ جب بھی پاک مولا اپنے پاک دادے کی زیارت کربلا کے لیے جاتے ہیں نا بار میں سرکار، تو یہاں آتے ہیں، اسی لیے اسے کہتے ہیں مقام صاحب الزمان. اور دوسرا اس بارے میں یہ ملتا ہے کہ جہاں اکبر کے بابے نے زین چھوڑی تھی نا، وہ یہی جگہ تھی. ایک کوئی ادھے منٹ دا عمل دسا لگا، میں دل کرے تو ہائے کرا جائے، ورنہ میری طرف سے پیغام پورا ہو جائے گا. وہ سن لو. آپ شمر پہ لعنت کرتے ہیں، ہور ملا پہ. اج ایک ملاؤن عورتیں کرو، یہ بھی سیدہ دا دشمن ہے، صالح بن وہب. صالح بن وہب پہ لعنت. ہن سنو یہ کون سی اور عمل کیا ہے. عمل یہ ہے کہ جب بھی آپ کربلا جائیں، اللہ تو انہوں ایسے سال لے جائے، تو وہاں جا کے آپ نے اسی مقام پہ، مقام صاحب الزمان پہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ کا رخ ہونا چاہیے کائنات کے بادشاہ کی قبر اطہر کی جانب، اور آپ چلتے بھی جائیں ادب سے، بغیر نالین کے چلتے بھی جائیں بادشاہ کی قبر کی طرف، اور ساتھ یہ کہتے جائیں ابن وہب پہ لعنت لعنت لعنت. جب تک بادشاہ کی قبر نہ آئے تبرہ جاری رکھیں. سب سے افضل ترین عبادت ہے. تے ایک کری پوچھو ایک کون سی؟ یہ وہ تھا جس نے زین چھوڑنے کے بعد 13 ضربوں تک زلفوں سے پکڑ کے مولا کو گھسیٹا تھا. میں بسم اللہ کرا. میں نے بس آپ کی ہائے سنی تھی. میں نے مصائب نہیں پڑھنا، صرف ثواب کی خاطر آدھا منٹ میں نے وعدہ کیا ہے. 15 سیکنڈ اور سن لو. زلفوں میں ہاتھ ڈالا، ثم لحیتہ، پھر اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑا. جو صدقے جمع چاہتا تھی، جو ظاہر بیٹھے ہیں وہ گواہی دیں گے کہ سینٹر میں مقام صاحب الزمان اور بادشاہ کی قبر کے سینٹر میں تلہ زینبیہ آتا ہے. تلہ زینبیہ کے قریب اس نے مولا کو روکا، اور وہاں اس نے زلفوں کو چھوڑ کے داڑھی کو پکڑا جہاں پہ آن کی ماں دیکھ رہی تھی. داڑھی کو پکڑا. ثم اخذ لحیتہ. سید بیٹھے ہیں، میں شاہ جی سے معافی مانگ کے جملہ کہنے لگا ہوں، میری یہ پڑھیں معاف کیجئے. ثم اخذ لحیتہ ثم لطمہ.
علم دی قسم سید کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اس ظالم نے عالیہ بی بی کے سامنے داڑھی پکڑ کے سکینہ کے بابا کو تماچا مارا۔ واسع عالم الذین ظلموا ایام القلبی۔